السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہو رہی ہوگی کیونکہ اس وقت جو نیوز آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام بورڈ کے جو ایگزام ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ نہیں لیے جائیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ یہ نیوز اس وقت ٹاپ 10 پہ جا رہی ہے۔ اب آگے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس پہ بات جاری تھی، آج اس پہ امپلیمنٹ ہو بھی گیا، پر یہ امپلیمنٹ حکومت پاکستان کی طرف سے ہے۔ اب سندھ حکومت اس کے بارے میں کیا لا ہے عمل اختیار کرے گی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور جو یہ امپلیمنٹ ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے گا، اس کے کیا نقصانات اور کیا فائدے ہوں گے اسٹوڈنٹس کو، اس کے اوپر بھی بات آج کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا اس پہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے 9th کے ایگزام دیے تھے، 9th کے ایگزام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طریقے سے آپ کو میٹرک میں پاس آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جنہوں نے میٹرک پاس کیا ان کو فرسٹ ایئر میں اس بیس پر پاس کیا جائے گا۔ جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے پاس آؤٹ کر کے انٹر میں جانا تھا انہیں فرسٹ ایئر بیس پر انٹر میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت جنہوں نے ایگزام دینے تھے، انہیں فرسٹ ایئر کے بیس پر یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے فرسٹ ایئر میں کم مارکس لیے ہیں، یعنی جو یہ سوچ رہے تھے کہ انٹر میں وہ زیادہ محنت کر کے اپنے مارکس کو اس گریڈ پر لے کر آ جائیں گے کہ وہ یونیورسٹی کے لیے اپیئر ہو سکیں، کیونکہ وہاں پر میرٹ کی بنیاد پر لیا جاتا ہے اور ان کو اس میں گریڈز اور مارکس آپ لوگوں کو اچھے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب ان اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر یہ مسئلہ ہے کہ جنہوں نے فرسٹ ایئر کے اندر مارکس جو ہے وہ لو لیے ہیں، وہ کس طریقے سے پروموٹ ہو کر یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکیں گے، کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی نے او لیول اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم انہیں پروموٹ کریں گے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی ایک فریم رکھا تھا کہ جن اسٹوڈنٹس کے مارکس تھوڑے لو آئے ہیں انہیں 3 منتھس اور 6 منتھ کی کیٹیگری کی بیس پر انہیں پروموٹ کیا جائے گا۔ کیا پاکستان حکومت اس پر لاہ عمل کرے گی کہ جو لو کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لو مارکس لیے ہیں ان کے لیے یہ بھی رکھنا چاہیے جیسے کیمبرج اسکولز نے رکھا ہے کہ جو لو اسٹوڈنٹ جنہوں نے لو مارکس لیے ہیں انہیں 6 یا 3 منتھس کی بیس پر پاس آؤٹ کیا جائے ان کی کارکردگی دیکھ کر۔ اب بات کرتے ہیں 9th کے اسٹوڈنٹ کی جنہوں نے اس سال 9th کا ایگزام دینا تھا۔ اب یہاں پر 9th کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ نہ انہوں نے، کیونکہ پنجاب بورڈ میں جو ہے وہ 5 سے ہی بورڈ کا سیشن شروع ہو جاتا ہے آپ کا، لیکن کہ 5 کلاس میں آپ آئے آپ کا بورڈ کا جو بھی ایگزام ہے آپ کے بورڈ کے تحت ہوں گے، میٹرک سے فرسٹ ایئر انٹر تک آپ کے بورڈ کے ایگزام ہوں گے۔ اب سندھ میں یہ مسئلہ ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ 9th کے ایگزام سے بورڈ کے ایگزام شروع ہوتے ہیں، تو جو 9th میں بورڈ کے ایگزام اس وقت دینے والے اسٹوڈنٹس تھے ان کو کس بیس پر پاس کیا جائے گا؟ ظاہری بات ہے ان کو صرف کیلکولیٹ کر کے مارکس دے دیے جائیں گے۔ اب سندھ حکومت نے کرنا ہے، ابھی سندھ حکومت نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں لیا کہ آیا وہ بھی پروموٹ کریں گے اسٹوڈنٹ کو یا ان کے ایگزام ہوں گے، اس پہ سندھ حکومت کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے اس پہ پاکستان حکومت سے اختلاف کرے سندھ حکومت اور وہ کہے کہ بھائی ہم ایگزام کرائیں گے، تو یہ پھر صورتحال دوسری ہو جائے گی۔ ادروائز جو 9th کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اگر یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم پروموٹ کریں گے، جیسا کہ پاکستان حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بورڈ کے جو ایگزام ہیں انہیں پاس آؤٹ کر دیں گے، اور اس پر آپ کے پرائیویٹ اسکولز نے بہت احتجاج کیا ہے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ایسا ہم ہونے ہی نہیں دیں گے، یہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ایک کھیل ہے، کھلواڑ ہے ان کے ساتھ۔ ابھی تک سندھ حکومت نے اس کے اوپر کوئی لاہ عمل نہیں لیا ہے کہ آیا وہ سندھ میں بھی بورڈ کے ایگزام میں اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرے گی یا نہیں کرے گی یا ایگزام کرائے گی۔ ابھی اس کا کوئی حتمی فیصلہ سندھ میں نہیں ہوا ہے، حالانکہ پرائیویٹ اسکولز کے جو بھی ممبران ہیں، جو بھی صدر ہیں انہوں نے پیٹیشن داخل کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم اس فیصلے کے اوپر متفق نہیں ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کرنا ناجائز ہی ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ 1 سے لے کر 8 تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ظاہری بات ہے پھر ان کو بھی پروموٹ کرنا پڑے گا، ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے ٹیسٹ لے کر 3 منتھس کے ایگزام لے کر انہیں پروموٹ کیا جا سکتا ہے یا پریویس بیس پر انہیں پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام والدین بھی پریشان ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام کاروبار بند ہے،
اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں انہوں نے اپنی فیسیں اسی طریقے سے لے رہے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ 20% لیس بھی، اس میں 20% رعایت بھی دی گئی ہے، لیکن اچھا یہ ہوگا کہ اس میں 50% پیرنٹس کو رعایت دی جائے، یعنی فیس میں 50% رعایت دی جائے، کیونکہ جو بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی یوٹیلیٹی بلز اس وقت نل ہیں، یعنی جو اے سیز چلتے تھے، آپ کے پنکھے وغیرہ چلتے تھے وہ نل ہیں، اور دوسرے اخراجات جو پیپرز کے تھے، ایکٹیویٹیز تھی، وہ سارے نل ہیں آپ لوگوں کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس پیڈ کر رہے ہیں فیس، جو اسٹوڈنٹس سالانہ جو منتھلی فیس پیڈ کر رہے ہیں، اس میں آپ کی ایکٹیویٹی فیس بھی انکلوڈ ہوتی ہے کچھ اسکولز کی، تو وہ تو اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس فضول پیڈ کر رہے ہیں اسکول والوں کو، تو حکومت پہ اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو بھی اسکولز ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان کو 50% فیس چارج کرنے کا اندیا دیا جائے۔ اور اسٹوڈنٹ سے میں کہتا چلوں کہ میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ پیپرز بورڈ کے کس طریقے سے دیں، اور کیا وہ غلطیاں ہیں جو پیپر میں کرنے سے بورڈ کے مارکس ہمارے کٹ جاتے ہیں، تو ان پہ دونوں پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دیتا ہوں، آپ لوگ وہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ وقت جو ہے وہ بہت ہی ہارمفل ثابت ہے، آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا کہ آپ اپنی جو غلطیاں ہیں جو بورڈ کے پیپر میں کر چکے ہیں، جنہوں نے بورڈ کے پیپر دے چکے ہیں وہ بھی، اور جو نئے اپیئر ہوں گے اسٹوڈنٹس بورڈ کے پیپر کے لیے وہ بھی، یہ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ ایک ویڈیو پیپرز کس طریقے سے دیے جاتے ہیں بورڈ کے اس پہ، اور کیا وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے پیپر میں ہمارے بورڈ کے مارکس کٹ جاتے ہیں یا ہم فیل ہو جاتے ہیں، تو یہ دونوں ویڈیو ان کی لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ اسے دیکھ لیں۔ اور اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ہینڈ رائٹنگ پہ فوکس کرنا چاہیے، خواہ وہ سندھی کی ہو، اردو کی ہو، انگلش کی ہو، کیونکہ ہینڈ رائٹنگ بہت میٹر کرتی ہے آپ کا بورڈ ایگزام میں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ میں نے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے جو نیوز لے کر آ رہا ہوں بہت ڈیٹیل کے ساتھ لے کر آتا ہوں، اور آگے چل کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایجوکیشن پرپس پہ کس طریقے سے اسٹڈی کی جائے، کس طریقے سے ہمیں جو اسٹوڈنٹس یہ ہوتے ہیں کہ ویک اسٹوڈنٹ جنہیں یاد کرنے میں کوئی چیز پرابلم پیدا ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے سالو کی جائے، اس کے اوپر بھی میں ویڈیو لے کر آ رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو سب اسٹوڈنٹس کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہوگا، کیونکہ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں سبسکرائب کے بعد تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ویڈیو کا آ جاتا ہے جیسے میں نئی ویڈیو اس پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، میں اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ اپنی ایجوکیشن لائف میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور اپنے آنے والی زندگی میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔